بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جامعہ فریدیہ سہیوال کے فریدیہ آن لائن کورسز میں جتنے شرکاء ہیں ان تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا دوسرا دن ہے فقہ کورس کے حوالہ سے، جس میں گزشتہ روز ہم نے فقہ کی تاریخ، فقہ کا معنی و مفہوم اور ائمہ اربعہ کی جو فقہی خدمات ہیں ان کو ذکر کیا، اور کس انداز میں فقہ حنفی کی تدوین جو ہم تک آج کے دن تک فقہ کے احکام، مسائل اور اس سے متعلق معلومات پہنچی ہیں، اس کو ہم نے پڑھا۔ آج ہم باقاعدہ اپنے کورس کی طرف پڑھیں گے، جس میں آج ہم طہارت کے حوالہ سے کچھ چیزیں ہیں جن کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ وضو کو طہارت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ وضو کو طہارت صغریٰ کہتے ہیں اور غسل کو طہارت کبریٰ کہتے ہیں۔ آج ہم طہارت صغریٰ یعنی وضو کے حوالہ سے چند چیزیں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو لفظ وضو کا معنی ہمیں سمجھنا ہوگا۔ لفظ عموماً وضو زبانوں پہ ہوتا ہے، جبکہ صحیح لفظ جو ہے وہ وضو یعنی واو پہ پیش ہے، واو مضموم کے ساتھ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے طہارت حاصل کرنا۔ اور اگر اسے مفتوح پڑھا جائے یعنی زبر کے ساتھ تو پھر یہ معنی بنے گا پانی، یعنی وہ آلہ جس کے ساتھ وضو کیا جاتا ہے یعنی پانی، اس سے مراد پھر پانی بن جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو ذکر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو پھر تم اپنے چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو دھو، کوہنیوں سمیت اپنے سر کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو دھو۔ گویا اللہ نے وضو کے 4 فرائض ہیں جن کو قرآن میں ذکر کیا۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ وضو کے فرائض جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں وہ 4 ہیں۔ اس میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ چہرے کا دھونا۔ وضو کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا، اور چہرے کا دھونا کہاں سے؟ جہاں سے پیشانی کی انتہا ہے، یعنی بال جہاں سے ہیں اس سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کے کان کی دوسری لو تک، یہ جو درمیانی حصہ ہے چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ ان فرائض میں سے اگر کوئی ایک بھی فرض رہ جائے تو گویا وہ عبادت، وہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر فرائض میں سے پہلا فرض ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کا ہر جزو لازم ہے، یعنی ایک بال بھی اگر خشک رہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ فرض کی تکمیل نہیں ہوتی۔ تو یہ فرائض وہ ہیں جن کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص ان 4 کی ادائیگی کر لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جائے گا، وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ چاروں لازم ہیں۔ پہلا فرض چہرے کا دھونا، یعنی جہاں سے بالوں کی انتہا ہوتی ہے سر کی، وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، کان کی ایک لو سے لے کے کان کی دوسری لو تک، یہ جو درمیانی حصہ یعنی چہرے کا، اس کا دھونا فرض ہے۔ دوسرا فرض ہے
اپنے بازو ہاتھوں کو دھونا یہ کوہنیوں سمیت ہوگا، اس میں پورے کا پورا ہاتھ، کوہنیاں بھی اس میں ساتھ شامل ہوں گی، اپنی کوہنیوں کو دھونا۔ اور پھر تیسرا فرض ہے مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، اور وہ مقدار ناسیہ بنتا ہے، یعنی جتنی یہ پیشانی ہے اس کی مقدار، یا یوں کر لیں ہاتھ کی یہ 4 انگلیاں ان کے برابر، اگر سر پہ یوں ہاتھ بھی رکھ لیا جائے تو یہ فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ گویا مقدار ناسیہ سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ چوتھا فرض ہے اپنے پاؤں کو دھونا ٹخنوں سمیت، یعنی ٹخنے بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ 4 فرائض ہیں، ان 4 فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ اگر یہ چاروں ادا ہو گئے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ کیا، تو یہ چاروں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ہی وضو مکمل ہو جائے گا، اور پھر اس وضو کے ساتھ تمام عبادات کی جا سکتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنن بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہم نے مزید تفصیل کے ساتھ پڑھنی ہیں۔ یہ 4 بنیادی چیزیں اس لیے ذکر کی گئی ہیں جو قرآن کی نص قطعیہ سے ہیں کہ ان کے بغیر یہ عبادت، یعنی وضو بھی ایک عبادت ہے، یہ مکمل ہی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک ہے، وہ ہم پڑھ کے اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کرنے کے ساتھ ہی پہلا کرم اللہ کا یہ ہوتا ہے، جب وہ چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو جو ہی چہرے کا آخری قطرہ جو پانی کا ہوتا ہے زمین پہ گرتا ہے، اللہ چہرے کے سارے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ہاتھوں کو جب دھوتا ہے تو اللہ ہاتھوں کے بھی سارے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو اللہ جتنے گناہ ہوتے ہیں سر کے، اللہ ان ساروں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ پاؤں کے سارے گناہ ختم فرما دیتا ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے اللہ اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ تو وضو ایک عبادت ہے، اور دوسرا اس کا ثمرہ یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اللہ اس کے سبب سے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو وضو کے واجب ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ وضو کب واجب ہوتا ہے۔ وضو کے واجب ہونے کی شرائط، نمبر 1، وضو کے واجب ہونے کی پہلی شرط ہے بندہ بالغ ہو، جب اس پہ لازم ہے، چونکہ شریعت کے احکام کا مکلف جب بندہ ہوتا ہے تو اسی وقت اس پہ یہ واجب ہونا شروع ہو جاتا ہے ہر عبادت کے لیے۔ تو وضو کے لیے جو شرائط ہیں واجب ہونے کی، وہ پہلی شرط کیا ہے؟ بالغ ہو، دوسرا مسلمان ہو، چونکہ یہ عبادت ہے اور وضو بھی، تو پھر عبادت مسلمان کے لیے ہی ہوتی ہے۔ نمبر 3، پانی کی اتنی مقدار پر قادر ہو جو وضو کے لیے کافی ہو۔ اگر پانی کی اتنی مقدار ہی نہیں ہے اور دور دور تک پانی دستیاب ہی نہیں ہو رہا، تو پھر شریعت اسلامیہ نے رعایتی پہلو یعنی تیمم کی صورت میں دیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے متعلق بھی ہم مزید تفصیل سے آگے بات کریں گے کہ وہ تیمم کا طریقہ، معاملات وہ کس انداز میں ہیں۔ نمبر 4، حدث کا پایا جانا، یعنی جب بندہ محدث ہوا، بندے کو حدث لاحق ہوا، تو ایسی صورت میں اس پر وضو کرنا واجب ہے، لازم ہے کہ اب وضو کرے گا اور پھر اس کے بعد عبادات کی طرف محو ہوگا۔ اگر اس نے وضو نہیں کیا تو پھر وہ عبادات نہیں کر سکتا۔ گویا اللہ قرآن میں جو ذکر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اللہ نے فرمایا جب تم ارادہ کیا تم نے نماز پڑھنے کا، تو اسی وقت پھر تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ ارادہ کے ساتھ ہی تم اپنے لیے یہ انداز اپناؤ کہ اچھے انداز میں اپنے چہرے کو دھو، بازو دھو، سر کا مسح کرو، پاؤں کو دھو۔ تو یہ 5ویں شرط کیا ہے وضو کے واجب ہونے کے لیے؟ جیسے عورتیں ہیں تو ان کے لیے حیض و نفاس سے پاک ہو،
تو پھر اس سے کے بعد بھی وضو واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، وقت تنگ نہ ہو۔ کون سے معاملات میں؟ اگر وقت ہے اور پانی بھی ہے تو پھر وضو کرنا تو لامحالہ ضروری۔ اب وقت نہیں ہے لیکن پانی موجود ہے، تاخیر ہو جائے نماز میں لیکن وضو لازم ہے۔ اب یہ جو آخری شرط میں نے پڑھی ہے کہ وقت تنگ نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عبادت جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جو اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز ادا کر لینا جس کے بغیر کوئی گزارا نہ ہو سکتا ہو۔ مثلا عید ہے، اس کے لیے اس کا کوئی نائب نہیں ہے، اور جنازہ ہے، اس کا نائب نہیں ہے، تو اب اگر وہ وضو کرنے میں لگ گیا تو پھر ایسی صورت میں وہ چلی جائے گی۔ انتہائی قلیل وقت موجود ہے تو ایسی صورت میں اب اس کے لیے تیمم کی ایک رعایتی صورت ملتی ہے کہ وہ تیمم کر کے وہ جنازہ میں شامل ہو جائے، عید کی نماز ادا کر لے۔ جمعہ کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا، باقی نمازوں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا، چونکہ ان کا نائب موجود ہے۔ جمعہ کے لیے اگر جمعہ ایسے گزر رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ ظہر کی نماز ادا کر سکتا ہے اس دن کی، تو اس کے لیے یہ لازم نہیں ہے۔ تو گویا وضو کے واجب ہونے کی جو شرائط تھیں، بالغ ہو، مسلمان ہو، پانی کی اتنی مقدار ہو کہ جس سے وضو ہو سکتا ہو، بندہ محدث ہو یعنی اسے حدث لاحق ہو، ناپاک ہو، اور نمبر 5، جب حیض و نفاس سے عورت پاک ہو تو ایسی صورت میں اس کا وضو کرنا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ چند چیزیں جو وضو کے وجوب کے حوالہ سے میں نے ذکر کی ہیں، ان کو اچھے انداز میں ہمیں سمجھنا ہوگا اور پھر اسی کو لے کر ہمیں وضو کی طرف اپنے آپ کو راغب کرنا ہوگا۔ وضو کے آداب کیا ہیں؟ اب ہم پڑھیں گے وضو کے آداب کے حوالہ سے۔ یہ حقیقت میں سنت بھی یہی ہے، وضو کے آداب بھی یہی ہیں۔ وضو کی سنتیں کہہ لیں، آداب کہہ لیں، طریقہ کہہ لیں، یہ اسی معنی میں ہی آتا ہے۔ یہ مختلف تعداد آپ کو کتب میں ملے گی، لیکن بالاستیعاب ان کو ہم نے گھیرنے کی کوشش کی ہے، پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 کہ بندہ جس جگہ وضو کرے وہ جگہ تھوڑی اونچی ہو بنسبت باقی جگہ کی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب وہ پانی گرے گا تو کہیں پانی جو مستعمل ہو وہ اس کے بدن پہ، اس کے کپڑوں پہ نہ گرتا رہے، تاکہ وہ پانی نیچے۔ آج کل تو الحمدللہ ہمارے ہاں بہت اچھا مسئلہ ہے کہ پانی جو ہی آتا جاتا ہے، بیسن ہے، بڑے بڑے کھال بنے ہوئے ہیں، پانی کے قطرات آگے بہتے چلے جاتے ہیں، تو ایسی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہے۔ قبلہ کی طرف رخ ہو، یہ آداب ہیں۔ قبلہ کی طرف رخ ہو، اس سمت رخ کر کے وضو کیا جائے۔ کسی اور سے مدد نہ لینا۔ اگر بندہ تندرست و توانا ہے، معذور نہیں، علامہ انور حفیظ کوئی ایسی دقت نہیں ہے، معذور نہیں ہے، تو پھر کسی سے مدد نہ لی جائے۔ اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر مدد لے بھی سکتا ہے۔ دنیاوی بات چیت سے اجتناب کرنا۔ دوران وضو یہ جو باتیں ہیں، کلام ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دل کے ارادہ اور زبان کے فعل کا جمع ہونا۔ بندہ دل سے ارادہ بھی کرے کہ میں وضو کر رہا ہوں، اور زبان سے بھی اس کو اگر اختیار کر لے تو یہ بھی بہتر ہے۔ مسنون دعاؤں کا پڑھنا۔ وضو کرتے ہوئے دعائیں پڑھی جائیں، مسنون اگر آتی ہیں۔ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، درمیان میں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اور پھر آخر پہ جا کے جب وضو مکمل کر لے تو پھر اس وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ الفاظ ادا کرے۔ اور بلکہ سنت یہ ہے کہ وضو کا جو پانی بچا ہو اسے نوش کر لیا جائے۔ یہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہر عضو کے دھونے کے وقت اگر ممکن ہو سکے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے۔ شہادت کی انگلی کو دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا، اس انداز میں کہ جب مسح کیا جا رہا ہو تو اس وقت یہ کانوں کے اندر انگلیوں کو پھیر لینا تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے۔ اگر تنگ انگوٹھی ہے تو اسے بھی ہلانا۔ داہنے ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ دائیں ہاتھ کے ساتھ پانی جو منہ میں ڈالنا یا ناک میں ڈالنا،
اور جب پانی ڈالا جائے تو پھر اس وقت ناک میں انگلی پھیرتے ہوئے دائیں ہاتھ کی انگلی کو نہیں پھیرا جائے گا، بلکہ بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی اور انگوٹھے ان دونوں کے ساتھ ناک کو جھاڑا جائے، صاف کیا جائے۔ بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، معذوری نہ ہونے کی صورت میں وقت سے پہلے وضو کرنا، وقت سے پہلے اگر وقت موجود ہے تو یہ وقت سے پہلے یہ آداب اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ بندہ جتنی دیر زیادہ باوضو رہے گا اتنی دیر اللہ کی رحمت کے حصار میں رہے گا، اور باوضو شخص ہمیشہ گناہوں سے پاک رہتا ہے، اور باوضو شخص ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کے حصار میں رہتا ہے۔ اگر کوئی کاروباری شخص ہے، وہ چاہتا ہے اس کے کاروبار میں برکت ہو، رزق میں وسعت ہو، تو اسے چاہیے کہ باوضو رہے، اسے چاہیے کہ ہمیشہ وضو کی کیفیت میں رہے۔ وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا، وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر پینا، یہ سنن میں سے یہ چیزیں آداب میں ہیں۔ اب اس چیز کو ہم نے اس انداز میں سمجھنا ہے کہ جو وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، یوں کہہ لیں وضو کی سنتیں کیا ہیں، وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے، وہ حدیث مبارکہ سے ہمیں دستیاب ہوتا ہے۔ بالاستیاب ایک حدیث پاک ہم پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی، وہ سنت طریقہ ہے، اور پھر وہ حدیث سے مبارکہ بھی جو ہم تک پہنچتی ہے وہ حضور کے گھر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے والد گرامی قدر یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ پانی لے کے آؤ، میں نے وضو کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پانی منگوایا تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں آپ نے سب سے پہلے پانی لے کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھے انداز میں دھویا، اچھے انداز میں 3 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے کلی فرمائی، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ہی آپ نے اپنا ناک صاف فرمایا، اس کے بعد 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بات دیکھیں کس انداز میں حضرت علی المرتضیٰ بتا رہے ہیں، جو حضور کو دیکھتے تھے تو وہی طریقہ ہم تک پہنچ رہا ہے۔ پھر ناک صاف کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا زاد بھائی داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منہ پر ڈالا 3 مرتبہ اس انداز میں کہ آپ کا سارا چہرہ مبارک آپ نے دھویا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک، پھر بائیں ہاتھ کو اسی طرح، پھر آپ نے سر مبارک کا مسح فرمایا، اس کے بعد دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک، پھر دائیں پاؤں کو ٹخنوں تک، بائیں پاؤں کو اور پھر دائیں پاؤں، پہلے دائیں کو اور پھر بائیں پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا، اور یہاں تک کہ آپ نے یہ عمل بھی 3 مرتبہ کیا، چہرے کو بھی 3 مرتبہ، ہاتھوں کو بھی 3 مرتبہ، پاؤں کو بھی 3 مرتبہ، جبکہ مسح ایک بار۔ یہاں پہ ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، جب مسح کرنا ہے تو مسح کے لیے ایک ہی مرتبہ پانی لیا جائے گا، اور مقدار ناسیہ اس مقدار میں کہ یہ جو 4 انگلیاں ہیں یا پیشانی کے برابر اتنا بھی سر پہ ہاتھ لگ جائے تو یہ مقدار ناسیہ اگر سر کا مسح ہو جائے تو یہ فرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ پانی ایک مرتبہ اگر بار بار پانی لے گے تو پھر وہ مسح نہیں رہے گا، پھر وہ غسل ہو جائے گا، وہ تو دھونے کی مثل ہو جائے گا، تو وہ درست نہیں ہے۔ ایک ہی مرتبہ پانی لیا جائے گا، ایک سے زائد مرتبہ پانی قطعاً نہیں استعمال کیا جائے گا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا جو پانی بچا ہے وہ لاؤ، وہ لایا گیا، اور آپ نے کھڑے ہو کر اس پانی کو نوش فرمایا۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں میں نے کہا ابا جی یہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے حسین آپ کے نانا کا بھی یہی عمل تھا جو میں نے آپ کو کر کے بتایا ہے۔ دیکھیں یہ ایک حدیث پاک ہے جس کے ذریعے سے ہمیں تمام سنن بھی دستیاب ہو رہی ہیں، اور حدیث سے ایک طریقہ بھی ہمیں مل رہا ہے کہ کس انداز میں ہم نے وضو کرنا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پانی کو نوش بھی فرمایا اور ہمیں طریقہ بتلایا کہ کس انداز میں آپ نے وضو کرنا ہے اور بچا ہوا پانی۔ اب ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ اب تو ہم وہ نل وغیرہ ٹوٹی وغیرہ سے وضو کرتے ہیں تو اس کا باقی بچا ہوا پانی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے آخر میں چلو میں پانی لے لیا جائے اور پی لیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا جو میرا وضو ہے وہ کس انداز میں حضور نے
اور انبیاء کا وضو فرمایا کہ جو آزاد دھونے انہیں 3 مرتبہ اور سر کا مسح 1 مرتبہ. تو یہ انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اس انداز میں وضو کیا جائے تاکہ کوئی بھی بال جن اعضاء کو دھونا ہے خشک نہ رہے اور سر کا مسح بھی ہو جائے. جب 3 مرتبہ ایک عمل کو کیا جائے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی کہ وہ حصہ خشک رہ جائے. اب ہم اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ وہ کون سے امور ہیں جن کے لیے وضو کرنا فرض ہے. کون سے ایسے امور ہیں جن کے لیے وضو کرنا فرض ہے. جن امور کے لیے وضو کرنا فرض ہے اسے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، چونکہ نماز اللہ کی عبادت ہے. اور ایک بات بڑی قابل توجہ ہے کہ اگر دوران نماز وضو ٹوٹ گیا تو فی الفور نماز سے باہر آنا ہوگا، چونکہ بغیر وضو کے جان بوجھ کے سجدہ حرام ہے، چونکہ یہ درست عمل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ خود بھی پاک ہے اور اللہ خود بھی جمیل ہے اور اللہ ستھروں کو پسند فرماتا ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اچھے انداز میں وضو کیا جائے. نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وضو کرنا بھی فرض ہے. سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو فرض ہے. قرآن مجید کو چھونے کے لیے بھی وضو فرض ہے. کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے بھی وضو فرض ہے. بغیر وضو کے کعبۃ اللہ کا طواف بھی نہیں. کعبۃ اللہ کے طواف کو مثل نماز کہا گیا ہے حدیث پاک میں. تو جب یہ مثل نماز ہے تو یہ بے وضو درست نہیں ہے. اور احادیث میں واضح الفاظ سے ہے کہ جب کعبے کا طواف کیا جائے تو باوضو انداز میں کیا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جن کے جو بغیر وضو کے درست نہیں ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اور اسے چھو کے کرنی ہے تو پھر اس کا وضو کرنا ضروری ہے. اگر چلتے پھرتے زبانی پڑھ رہا ہے تو حتی الوسع وہاں بھی کوشش ہونی چاہیے کہ باوضو ہی رہے. لیکن اگر بے وضو بھی چلتے پھرتے قرآن کو چھوئے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کر لی تو وہ درست ہوگی، جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن پھر بھی اس میں بہترین عمل یہ ہے کہ بندہ باوضو ہی رہے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے یا پھر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں بھی ادا کی جا سکتی ہیں؟ ایک وضو سے جتنی مرضی نمازیں، اگر باوضو ہے تو بیٹھا ہوا مسجد میں، مثال کے طور پہ آج کل اعتکاف کا موسم ہے، ساتھی اعتکاف میں ہیں، ظہر پڑھی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، عصر بھی پڑھ لی، مغرب بھی پڑھ لی، تو جتنی نمازیں بھی ایک وضو سے ادا کر لی جائیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. چونکہ جب تک طہارت ہے تو ایسی صورت میں بندگی میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے ایک وضو کے ساتھ. یہاں تک کہ ایک حدیث پاک حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو سے تمام نمازیں پڑھیں. تو یہ دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو جب ویسے ہی طہارت ہے تو پھر ایسی صورت میں دوبارہ وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسی کے ساتھ ہی دوبارہ نماز کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے. وضو کے اندر مسواک کی بڑی فضیلت ذکر کی گئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے مسواک کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس نماز کے لیے وضو میں مسواک کی گئی ہو اس کی فضیلت اس نماز پر 70 درجہ زیادہ ہے جس کا وضو کیا اور اس میں مسواک نہ کی ہو. یہ بھی بڑا ایک اچھا عمل ہے. ایک تو منہ کی صفائی ستھرائی ہے، دوسری سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور مسواک فرمایا کرتے تھے، مسواک کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. حضرت شرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ جب حضور گھر میں آتے تو کیا فرماتے تھے؟ حضور کا مزاج یہ تھا، حضور سب سے پہلے اماں جی فرماتی مسواک فرمایا کرتے تھے. تو آج کل اگر مسواک کی جگہ پہ کوئی ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، برش کا استعمال کرتا ہے تو یہ بھی اسی حکم میں ہی ہے، چونکہ مقصود دانتوں کی صفائی ہے. اور اگر بعینی ہی اسی سنت کو ادا کر لیا جائے تو وہ بدرجہ اولا ہے، یعنی مسواک کا استعمال. لیکن اگر کوئی اس کی جگہ پہ برش کا استعمال کرتا ہے، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتا ہے تو ایسی صورت میں
یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے، چونکہ سنت کا مقصود ہے دانتوں کی صفائی، منہ کی صفائی ستھرائی ہے، تو جس سے بھی اچھے انداز میں صفائی ستھرائی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ منہ کی صفائی ستھرائی کی جا سکتی ہے۔ منجن ہے، ٹوتھ پیسٹ ہے، اس طرح کی چیزوں کے استعمال کرنے سے اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم وہ چیزیں پڑھیں گے کہ جن چیزوں سے وضو کے مکروہ ہونے، جو چیزیں وضو کے مکروہ ہونے کا سبب بنتی ہیں، وضو کے مکروہ ہونے کا سبب بنتی ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو وضو کے مکروہ ہونے کا سبب بنتی ہیں؟ نمبر ایک، کلی کے لیے بائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا، کلی کے لیے بائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا، یہ مکروہ یعنی ناپسندیدہ چیزیں جن کو ذکر کیا جاتا ہے۔ کلی کے لیے بائیں ہاتھ سے منہ میں پانی ڈالنا، عذر کے بغیر ایک ہاتھ سے منہ دھونا، عذر ہی نہیں ہے ایک ہاتھ سے منہ دھو رہے، دونوں ہاتھوں سے، جب اللہ نے دونوں عطا کی ہیں تو ان سے دھونا چاہیے، تو یہ مکروہ ہے ایک ہاتھ سے دھونا عذر کے بغیر۔ منہ دھوتے وقت زور زور سے منہ پہ چھینٹے مارنا، اچھا یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جب وضو کیا جائے تو اس وقت اس انداز میں منہ پہ پانی ڈالا جائے کہ دوسرے افراد وہ کراہت محسوس نہ کریں، یہ نہ ہو کہ چھینٹے اس طرح کے دوسروں کے کپڑے بھی وہ گیلے ہو رہے ہوں، دوسرے تنگی محسوس کریں، انہیں ناپسند ہو یہ معاملہ، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ منہ دھوتے وقت زور زور سے منہ پہ چھینٹے نہیں بلکہ آہستہ سے بڑے ہی محبت والے انداز میں اپنے چہرے کو دھویا جائے۔ وضو کرتے وقت پانی کو ضرورت سے کم استعمال کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا کتنا ہی استعمال کرنا چاہیے وضو، یعنی پانی کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے اس میں، تاکہ آسان انداز میں وضو ہو سکے۔ وضو کرتے وقت پانی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، اور ویسے بھی پانی کا ضیاع درست نہیں ہے، چونکہ پانی اللہ کی نعمت ہے، تو ایسی نعمتیں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ان سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ وضو کرتے وقت دنیاوی گفتگو سے اجتناب کرنا، اگر دنیاوی گفتگو سے اجتناب نہیں کریں گے تو وہ توجہ نہیں رہے گی، توجہ بٹ جائے گی۔ گلے کا مسح کرنا، عموماً لوگ جب سر کا مسح کرتے ہیں تو پھر گردن کے مسح کے بعد گلے کا بھی مسح کرتے ہیں سامنے سے، جبکہ یہ درست نہیں ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ ناپاک جگہ پر وضو کرنا یا ناپاک جگہ پر، نیچے گندی جگہ ہے اور پتہ ہے نجاست والی جگہ ہے، تو اس جگہ بیٹھ کے وضو کریں گے تو پھر وہ وضو والا پانی ادھر گرتا جائے گا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ عورت کے غسل یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا، جب کسی نے بھی غسل کر لیا یا وضو کر لیا تو ایسی صورت میں اس کے باقی ماندہ پانی سے وضو نہ کیا جائے بلکہ نئے پانی سے، چونکہ وہ پانی مستعمل ہو چکا ہوتا ہے۔ وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکانا، وضو کے پانی کے قطرے جو برتن رکھا ہے سامنے، مثلا ٹب ہے، اس میں سے وضو کر رہے ہیں تو وضو کرتے ہوئے جو چہرے پہ پانی پڑا وہ بعد میں پھر اسی ٹب میں آ رہا ہے، یہ درست نہیں، چونکہ مستعمل پانی اس پانی میں، مطلق پانی میں گر رہا ہے، تو اب مستعمل پانی اس سے جا کے بھی مستعمل کر دے گا، لہٰذا اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں ویسے اب الحمدللہ یہ بڑی آسانی ہے کہ وہ نل، ٹوٹیاں وغیرہ جن سے پانی آتا ہے، اوپر سے پانی آتا جاتا ہے، آگے بہتا چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ وضو کے پانی کے قطرے وضو کے برتن میں ٹپکانا یہ درست نہیں ہے۔ ہر سنت کا ترک کرنا مکروہ ہے، یعنی جتنی سنن ہیں اور جتنا ان کے متعلق علم ہے ان سنتوں کو پورا کیا جائے، قصداً انہیں ترک نہ کیا جائے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے وضو میں کراہت پیدا ہوتی ہے، اس کو ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، یعنی نواقض وضو کیا ہیں، ان کو ہم پڑھنے کی اب کوشش کرتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو اسی وقت میں میری کوشش ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچا دوں تاکہ آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچ جائیں اور یہ چیزیں آپ کو زندگی بھر کام آئیں۔ وضو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے پیشاب، پخانہ یا سبیلین سے کسی چیز کا خارج ہونا، تو یہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جسم کے اندر کسی جگہ خون یا پیپ کا نکلنا، زخم ہوا، وہاں سے خون یا پیپ نکلی، اگر تو وہ اپنے مقام پہ رہے، وہاں سے بہے نہ، تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہاں سے نکل کے اپنے مقام سے بہہ گیا، چلنے لگا، تو گویا وہ اب قلیل نہ رہا، وہ کثیر ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3،
किसी शख्स का तकिया लगा कर सोना, उसको हटाने से वो गिर जाए, यानी टेक लगा के तकिया लगा के किसी जगह सो गया, अब वो चीज़ जो उसने जिससे टेक लगाई उसे हिलाएं तो वो गिर जाए, तो गोया अब ये ऐसी सूरत है कि आज़ाद ढीले हो गए, इस्तिरखाए मफासिल यानी आज़ा का ढीला हो जाना पाया गया। तो जब आज़ा ढीले हैं तो फिर ऐसी सूरत के अंदर ये नवाक़िज़ वज़ू में से है, जब आज़ा ही ढीले हो गए तो फिर इंसान के वजूद में रीह का वो खुरूज लाजिम आ जाता है। ये एक फ़ितरी अमल है। मुँह भर के कह आना, थोड़ी बहुत कह आ जाए तो उससे वज़ू नहीं टूटता, जब मुँह भर के कह आ जाएगी तो इससे भी वज़ू टूट जाएगा। बालिग का नमाज जनाजा के अलावा किसी नमाज के अंदर यानी रुकू सुजूद वाली नमाज के अंदर कहका लगाना, जब वो कहका लगाएगा तो इस सूरत में उसका वज़ू जाता रहेगा। कोई शख्स है वज़ू किया, बेहोशी हो गई, तो बेहोशी के बाद दोबारा फिर वो वज़ू नए सिरे से करेगा, चूँकि जब वो बेहोश हुआ तो उसे नहीं पता कि उसके आज़ाओ जवारे ने क्या आमाल किए, तो ऐसी सूरत में उस पर वज़ू करना लाजिम हो जाएगा, वो पहला वज़ू टूट जाएगा इसकी वजह से। मुबाशरत फ़ाहिशा, कोई बेहयाई वाले अमल कर लेना, वो भी वज़ू को तोड़ देता है। जुनून का तारी, मजनू हो जाना, दीवानगी का आ जाना। माजूर का वज़ू जिस नमाज के लिए किया गया था उसका वक्त निकल जाए तो वज़ू टूट जाता है। मसलन एक बंदा माजूर है, सलसल बौल का मरीज़ है या उसको नक्सीर फूटती है, वो रुकती नहीं है, तो अब उसके लिए रायत क्या है? अब उसके लिए रायत ये है कि जो नमाज उसने पढ़नी है उस नमाज के वक्त में वो वज़ू करे, और नमाज अगर से बाद में वो पेशाब के कतरात क्यों ना आते रहें, वो नक्सीर के खून के कतरात भी क्यों ना आते रहें, तो ऐसी सूरत में चूँकि उसने उस नमाज के लिए वज़ू किया है तो जो ही वो नमाज अदा कर लेगा उसका वज़ू जाता रहेगा। अब अगर नई नमाज अदा करनी है, अगली नमाज अदा करनी है, तो उसके लिए नया वज़ू करना पड़ेगा। ये नहीं कि वही वज़ू चलता रहे, वज़ू अब नया करना उस पर लाजिम हो जाएगा, चूँकि वो सलसल बौल का मरीज़ है, नक्सीर का मरीज़ है, उसका खून तो रुकता ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब वो माजूर शरई है, उस शरई तौर पर माजूर करार दे दिया गया है, तो अब उसके लिए ये रियायत होती है कि वो ये अमल कर सकता है कि हर नमाज के लिए नया वज़ू करके अपनी नमाज की अदायगी कर सकता है। ये वो चंद चीज़ें थी जिनको मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। अब इससे मुतल्लिका चंद कुछ सवालात हैं जो मेरे पास अज़ खुद हैं, वो मैं आपके सामने रज़ करता हूँ, फिर आपके ज़हनों में अगर कोई सवाल आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वज़ू करने के दौरान अगर वज़ू टूट जाए, बंदा वज़ू कर रहा है, तर वज़ू करते करते दरमियान में वज़ू टूट गया, तो क्या अब वहीं से आगे चलता जाएगा? नहीं, जो ही वज़ू टूटेगा तो फिर नए सिरे से दोबारा उसे वज़ू करना पड़ेगा, चूँकि वज़ू कर रहा था, अभी उसने शुरू किया है और करते करते पाकी की तरफ जा रहा था, अभी पाकीज़गी हासिल भी नहीं हुई, पहले ही नापाकी आ गई, तो पाकीज़गी कामिल भी हो जाती तो फिर उसके बाद अगर वज़ू टूटता तो फिर भी तो दोबारा करना था। गोया अब इब्तिदाई मामला ही दुरुस्त ना रहा, तो फिर अब ये चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से उसे दोबारा सिरे से फिर वज़ू का आगाज़ करना होगा और फिर दोबारा वज़ू करके अपने वज़ू को मुकम्मल करना होगा। अगर वज़ू करते हुए वज़ू मुकम्मल कर लिया या इख्तिताम पे था, शक पैदा हो गया कि मैंने फ़लाँ उज़्व को धोया है या नहीं धोया, फ़लाँ मेरा उज़्व धुला है या नहीं धोया, अब शक है, अगर तो ये उसे मुस्तकिल शक पड़ता रहता है, उसे शक की कैफियत बार बार आती रहती है, तो फिर ऐसी सूरत में इस मामले को छोड़े और वो अपनी नमाज़ पढ़े, वो उसका वज़ू हो चुका है। और अगर पहले कभी नहीं हुआ, बहुत कम इल्ला माशाअल्लाह कभी कभार कोई ऐसा मामला कोई पेश आया है, तो फिर उसे चाहिए कि वज़ू को दोबारा कर ले, ताकि जो उसे शक पड़ा है ये चीज़ कहीं हकीकत पे मबनी ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में उसे वज़ू दोबारा कर लेना चाहिए। और अगर मुस्तकिल उसे भूलने की आदत है तो फिर दोबारा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जहन में है, बंदा भूल जाता है किया था या नहीं किया था, तो ऐसे मामलात जहनों में आते रहते हैं। एक और सवाल है कि अगर कोई शख्स मसनूई दांत लगाता है, मसनूई दांत किसी ने लगाए, जब मसनूई दांत लगवाए तो फिर ऐसी सूरत में क्या वो वज़ू करे तो उनसे वज़ू हो जाएगा? उसका वज़ू हो जाएगा। दांतों की मुस्तकिल तौर पे दो किस्में, एक तो ऐसे दांत होते हैं जो मुस्तकिल अंदर लगे रहते हैं, जो मुस्तकिल अंदर लगे रहते हैं उन्हें उतारने की ज़रूरत नहीं, वैसे वज़ू किया जाए तो वज़ू हो जाएगा। गुस्ल में भी यही हुक्म है। और अगर मुस्तकिल लगे हुए दांत नहीं हैं, उतार लिए जाते हैं,
کھانا کھاتے وقت لگائے پھر سارے اتار لیے، اس طرح بھی لگائے جاتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں اگر اتر جاتے ہیں تو پھر انہیں اتار کے ہی وضو کیا جائے، انہیں اتار کر وضو کرنا چاہیے، تاکہ وہ دانتوں کے نیچے جو جگہ ہے وہ اس طرح خشک نہ رہ جائے۔ تو چونکہ وہ ایک مصنوعی چیز ہے اور اس کی حیت اس انداز میں بنائی جاتی ہے کہ وہ نیچے نہ گر سکیں، وہ اتارے ہی جائیں تو اتریں، تو پھر ایسی صورت میں وہاں پانی کا پہنچنا مشکل ہے، تو اس لیے اسے اتار لینا چاہیے اگر اتر سکتے ہوں، اور اگر نہیں اتر سکتے تو پھر غسل ہو یا وضو ہو، انہیں اتارنے کی ضرورت نہیں۔ کیا بڑے ہوئے ناخنوں کے ساتھ وضو؟ اتنے بڑے بڑے ناخن، اور یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بعض افراد بڑے لمبے لمبے ناخن رکھ لیتے ہیں، تو پھر اتنے لمبے ناخن کہ ان کی جلد تک، تہ تک پانی نہ پہنچ سکے، جہاں پہ جلد ہے ان کے نیچے جو جگہ تھی اسی طرح خشک رہ جائے، تو پھر ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ہوگا۔ ان کو اتارنا ہوگا یا اچھے انداز میں اس جلد تک پانی نیچے پہنچانا ہوگا، تاکہ وضو کے جو فرائض ہیں اس کے اندر کمی واقع نہ ہو، چونکہ جو فرض ہوگا اس کا ہر جزء بھی فرض ہوتا ہے۔ اگر ناخنوں پر مہندی لگی ہے یا نیل پالش لگی ہے تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اگر تو مہندی لگی ہے تو پھر اس سے وضو ہو جائے گا، چونکہ اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کی ایک اوپر تہ نہیں ہوتی۔ اگر تہ ہو یعنی نیل پالش کی صورت میں اس کی تہ ہوتی ہے تو پھر تہ کی صورت میں وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہے تو پھر نماز نہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ جس شخص کا وضو نہیں اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، جو جتنے سوالات بھی میرے ذہن میں تھے وہ بھی میں نے ذکر کیے ہیں، جو وضو سے متعلق فرائض تھی، سنن تھیں، مستحبات تھے، وہ طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بھی کسی قسم کا جو وضو سے متعلقہ ہو، تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی چہرے کو دھونے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم 3 مرتبہ اسے اس انداز میں پانی کو آہستہ آہستہ بہائیں گے چہرے پہ اور ملیں گے کہ کوئی حصہ بھی باقی نہ رہے گا، تو جب پہلی مرتبہ کوئی کمی بیشی ہوگی تو دوسری مرتبہ ختم ہو جائے گی، اگر پھر بھی ہوئی تو تیسری مرتبہ۔ یہی تو وجہ ہے کہ یہ جو سنن ہیں یہ فرض کی تکمیل کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ جتنی سنتیں ہوتی ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فرض کی تکمیل ہو جائے، تو جب فرض کی تکمیل ہو جائے گی تو پھر گویا وہ فرض مکمل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو الاکثر لحکم الکل، یعنی جب اکثر ہو گیا تو وہ کل کے حکم میں ہوگا۔ القلیل کالمعدوم، جو تھوڑا ہوتا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو وہ رعایتی پہلو موجود ہے۔ جی 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 فرمائیں۔ جی 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 بہت اچھا سوال ہے کہ اہل ظواہر کہتے ہیں کہ ظاہر کو دیکھا جائے۔ جب ہم فقط ظاہر کو دیکھیں گے تو قرآن کا تو اسلوب ہی مجمل ہے، قرآن کا اسلوب ہی مجمل ہے۔ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ بتائیں کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم تو ہے، لیکن پڑھنی کس طرح؟ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت پڑی، جب حدیث کی ضرورت پڑی تو اس کے بعد پھر آگے جا کے احادیث سے ہم نے بہت سارے قوانین اور بہت سارے مسائل اخذ کیے۔ گویا یہ ایسا معاملہ ہے جس میں فقط ظاہر کو نہیں دیکھا جائے گا، جب تک کسی چیز کی حقیقت کو نہ جانا جائے۔ تو اس وقت تک ہم نے تعریف پڑھی تھی فقہ کی، فقہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو احکام خداوندی ہوں ان کی تشریح و تفہیم، ان کی وضاحت،
تو یہ ان کی وضاحت کے لیے مسائل ہیں. تو جن جن لوگوں نے اچھے انداز میں وضاحت کی، انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، ہم ان دلائل میں سے جس دلیل کو لیں گے اس کے پیچھے چل جائیں گے، باقی معاملہ اللہ کی بارگاہ میں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوئی کوئی ممانعت نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہترین طریقہ ہے پھر وہ توجہ نہیں اس طرف رہے گی، اسے اچھے انداز میں اپنے آپ کو دوبارہ تیار کر کے وضو کر کے پھر نماز کی ادائیگی کی جائے، وگرنہ پھر وہ توجہ بڑھ جاتی ہے، وہ توجہ کا مرکز و محور اللہ کی ذات نہیں رہتی، پھر ایک توجہ ادھر بھی ہے اور پھر نماز میں بھی ہے، وہ قلبی تسکین کا سامان نہیں بنتا. تو اس لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے فارغ ہو کے وضو کیا جائے اور پھر اچھے انداز میں بقیہ نماز کی ادائیگی کر دی جائے. جزاک اللہ سے. جی کوئی اور سوال کسی ساتھی کا ہو، اسٹوڈنٹ کا ہو؟ جزاکم اللہ فی الدارین. آپ احباب سے گزارش ہے کہ اسی طرح محبت سے جڑے رہیں، اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ شامل کریں اور ہم اس کورس کو مزید آگے لے کے چلیں. وہی چیزیں ہم ذکر کریں گے جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والی ہیں. تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. مادر علمی جامعہ فریدیہ سہیوال کے اس پلیٹ فارم کو آگے پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ لوگ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں. والسلام وما علینا الا البلاغ المبین.